نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میں مخاطب ہوں اسپارک اسکول و کالج سجل کیمپس کے میٹرک کے طلباء سے۔ پیارے بچوں، ہم آسان اردو کی دوبارہ دہرائی کرواتے ہوئے انشاءاللہ آج ہم چوتھا چیپٹر پڑھیں گے۔ ڈاکٹر ابوالخیر کشفی کا لکھا ہوا یہ سبق بنام حضرت عمر بن عبدالعزیز، اس کا آج آغاز کریں گے۔ پیارے بچوں، ایک بڑی اسلامی حکومت کا حاکم موت کے قدموں کی چاپ سن رہا تھا۔ موت لمحہ لمحہ قریب آ رہی تھی۔ اس کا ولی عہد اور جوان بیٹا اس کی زندگی میں ہی مر گیا تھا۔ دوسرے بیٹے بہت چھوٹے تھے۔ مرتے ہوئے بادشاہ نے کہا کہ میرے بیٹوں کو شاہی لباس پہنا کر تلوار لگا کر میرے سامنے لاؤ۔ بچے بالکل چھوٹے تھے، وہ اپنے لباس بھی سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ تلواریں تو بہت بھاری تھی۔ تو اس وقت اس بادشاہ نے کہا تھا حسرت سے کہ افسوس ہے، ہائے میری نامرادی، کامیاب تو وہ ہے کہ جس کے بیٹے بڑے ہوں۔ تو وہاں پر کھڑے ہوئے ایک نوجوان نے کہا تھا، اے مسلمانوں کے سردار، آپ ناکام نہیں ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی وہ کامیاب ہوا، آپ ناکام نہیں۔ یہ سن کر مرتے ہوئے حکمران کو سکون حاصل ہوا۔ اس نے اسی نوجوان کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ وہ جو حکمران تھا وہ سلیمان بن عبد الملک تھا اور وہ نوجوان عمر بن عبدالعزیز تھا۔ جب عمر بن عبدالعزیز کو معلوم ہوا کہ وہ خلیفہ نامزد ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ میرے مولا مجھے قوت دے کہ میں اس بوجھ کو سنبھال سکوں۔ ویسے وہ سلطنت کے کاموں سے خوب واقف تھے۔ وہ مدینے کے گورنر رہ چکے تھے۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے ہر آدمی سے انہیں محبت تھی۔ خدمت ان کا طریقہ اور خوش اخلاقی ان کی عادت تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بننے سے پہلے بڑی شاندار زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ قیمتی خوشبوئیں استعمال کرتے تھے، اعلیٰ درجے کے کپڑے پہنتے تھے۔ بہترین کپڑا بھی سامنے آتا تو کہتے کیا اس سے اچھا کپڑا نہیں ہے تمہارے پاس؟ یہ تو بہت معمولی ہے۔ اور خلیفہ بننے کے بعد اس کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئی کہ جب بہت معمولی کپڑا آپ کو پیش کیا جاتا تو کہتے بھائی یہ تو بہت اچھا ہے، کیا اس سے کم قیمت والا کپڑا نہیں ملا؟ خلیفہ بنتے ہی آپ نے وہ تمام قیمتی چیزیں مسلمانوں کے خزانے میں جمع کروا دی تھی جو سلیمان بن عبد الملک کے استعمال میں تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس طرح حکومت کی کہ لوگوں کو خلفائے راشدین کا زمانہ یاد آ گیا۔ آپ رات کو شہر کی گشت کے لیے نکلتے جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نکلا کرتے تھے۔ کوشش کرتے کہ اپنے ملازموں کو پہلے خود سلام کرتے۔ سرکاری چیزوں کے استعمال میں احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ایک رات سرکاری چراغ کی روشنی میں کام کر رہے تھے، کوئی دوست کسی ذاتی کام سے ملنے آیا، آپ نے چراغ بجھا کر اندر سے ذاتی چراغ منگوایا اور پھر دوست سے باتیں شروع کی۔ سادگی کا یہ عالم تھا۔ کبھی کبھی آپ کے پاس ایک ہی کرتا ہوا کرتا تھا۔ ایک بار آپ کو جمعے کی نماز کے لیے پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ مسلمانوں کا خلیفہ جمعے کی نماز میں امامت خود کرتا تھا۔ لوگوں نے دیر ہونے پر اعتراض کیا۔ عاجزی سے جواب دیا بھائیو میرے پاس یہی ایک کرتا ہے، سوکھنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی، آئندہ خیال رکھوں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے حاکموں پر کڑی نظر رکھتے تھے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے بندوں سے غافل نہ ہوتے تھے۔ اس سلسلے میں اللہ سے ڈرتے تھے۔ آپ کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک کی گواہی ہے کہ آپ اللہ کے خوف سے اپنے بستر میں کسی چڑیا کی طرح یوں لرزتے جیسے دم گھٹ رہا ہو۔ جب خلیفہ ایسا ہو تو ظاہر ہے دوسرے حاکموں کو بھی انسان کی خدمت میں مزہ آنے لگتا ہے یا مجبوراً اس کی تقلید کرنی پڑتی ہے۔
عمر بن عبدالعزیز تو ہر معاملے میں واقفیت رکھنے کی کوشش کرتے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے پورا معاشرہ اسلامی رنگ میں رنگ گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر فاروق کے پر نواسے تھے۔ آپ سن 61 میں پیدا ہوئے اور سن 101 میں اپنے پیدا کرنے والے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ نے کل 40 سال کی عمر پائی، لیکن اپنا نام ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ تم سے کوئی پوچھے کہ کیا دریا کی موجوں پر اپنا نام لکھا جا سکتا ہے، تم کہو گے نہیں، مگر عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگ وقت کے دریا کی موجوں پر اپنا نام لکھ جاتے ہیں اور وہ باقی رہتا ہے۔ پیارے بچوں، مشق عمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک اپنی موت کے وقت کس بات پر افسوس کر رہا تھا؟ وہ اس بات پر افسوس کر رہا تھا کہ میرا کوئی بڑا بیٹا نہیں ہے، میں جان نشین کسے مقرر کروں، بڑا بیٹا تو زندگی ہے فوت ہو گیا۔ دوسرا سوال ہے تو اس نے کہا کہ میرے لیے نامرادی ہے، ناکامی ہے۔ دوسرا سوال، ایک نوجوان عمر بن عبدالعزیز نے اس سے کیا کہا تھا؟ جی ہاں، اس وقت عمر بن عبدالعزیز نے کہا، سردار آپ نامراد نہیں ہے، ناکام نہیں ہے، اللہ کا فرمان ہے جو اللہ کا نام لیتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، وہ کامیاب ہے۔ تیسرا سوال، عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ یا عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلے وہ تمام قیمتی چیزیں مسلمانوں کے خزانوں میں جمع کر دی جو سلیمان بن عبد الملک کے استعمال میں تھی۔ سوال نمبر 4، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور خلافت اسلام کا سنہری دور کیوں کہا جاتا تھا، کیوں مانا جاتا تھا؟ جواب، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ دور خلافت کو اسلام کا سنہری دور اس لیے مانا جاتا تھا کہ آپ نے پوری زندگی اسلامی اصولوں پر گزاری۔ انہوں نے نہ صرف اپنی ذاتی زندگی اسلامی طرز پر گزاری بلکہ انہوں نے حکومت بھی اسلامی طرز پر کی، اسلامی طرز پر چلائی۔ آپ بہت سادہ زندگی گزارتے تھے، رات کو گشت پر نکلتے تھے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوششیں کرتے۔ آپ کی زندگی دیکھ کر لوگوں کو خلفائے راشدین کا زمانہ یاد آ گیا۔ سوال نمبر 5، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جہاں عمر بن عبدالعزیز کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی سادگی سے گزاریں۔ اگر حکومت بھی ہمارے ہاتھ آ جائے تب بھی سادگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنا چاہیے۔ اپنی زندگی اسلامی طرز پر گزارنی چاہیے، ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر وقت اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ سوال نمبر 6، ذیل کے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا ورڈ ہے گشت۔ ہر ملک کی سرحدوں پر گشت جاری رہتا ہے۔ تقلید، ہمیں لوگوں کی اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ حسرت، انسان اپنی ساری زندگی حسرتوں میں گزار دیتا ہے۔ سکون، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ نامرادی اور ناکامی ہمیشہ سستی کی وجہ سے ملتی ہے۔ سوال نمبر 7، مندرجہ ذیل الفاظ سے مذکر و مؤنث علیحدہ کر کے لکھیے گا۔ قدم، میرا قدم مذکر، لباس، میرا لباس مذکر، میرا سکون، میرا چین، میرا آرام مذکر، خزانہ، میرا خزانہ مذکر، چراغ مذکر، مؤنث، سلطنت مؤنث، نماز مؤنث، قوت مؤنث، میری کوشش مؤنث، میری امانت مؤنث، میری عاجزی مؤنث۔